السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں حاضر ہوا ہوں ایک ایسے واقعے کے بعد جس نے میرپور بالخصوص چک سواری کو غم میں نڈھال کر دیا۔ ایک ایسا واقعہ جس کو عقل اور فہم آج تک قبول کرنے کو تیار نہیں۔ میں ایسے بزرگ کی کہانی آپ کے سامنے لا رہا ہوں جس شخص نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باغ کو اجڑتے دیکھا، جس شخص نے اپنی نگاہوں کے سامنے اس خوشیوں برے گھر کو زمیں بوس ہوتے دیکھا، اس چہل پہل اور رونق کے محل کو زمیں بوس ہوتے دیکھا۔ اس شخص نے اس بڑھاپے میں ایک عظیم صدمہ سہا، اور میں بات کر رہا ہوں چودھری فضل حسین، جو اپنی فیملی سمیت روپیال کے نام سے مشہور تھے۔ روپیال ان کی پہچان تھا اور انہوں نے اپنی زندگی میں بے حد محنت کی اور اس قابل ہوئے کہ انہوں نے آزاد کشمیر کا سب سے بڑا شادی ہال بنایا، اور وہ پورے آزاد کشمیر اور پاکستان میں روپیال کے نام سے جانے جاتے تھے۔ بہت محنت کی، اپنی زندگی میں بہت سی ناکامیاں بھی دیکھی ہوں، اس عروج تک پہنچے، نام پیدا کیا، عزت کمائی، دولت کمائی، شہرت کمائی، اور انہوں نے آج اسی جگہ پہ جہاں سے اپنا نام بنایا تھا، جہاں سے اپنی شہرت بنائی تھی، جہاں سے اپنا دنیا میں ایک مقام پیدا کیا تھا، آج اسی جگہ پہ اپنا سب کچھ گنوا دیا۔ ایک بیٹا گنوا دیا اور ایک پوتا گنوا دیا۔ یہ دو نسلوں کا سوال ہے۔ جو کچھ وجوہات تھی، جن وجوہات پہ وہ بلڈنگ زمین بوس ہوئی، اس کے لیے 14 رکنی کمیٹی بن چکی ہے، اور وہ بھی رپورٹ سامنے آ جائے گی۔ یہ قدرتی عمل تھا جس میں وہ 3 قیمتی جانیں اس دنیا سے چلی گئیں۔ اس دکھ کو اور کرب کو کیسے بیان کیا جائے، یہ بیان کے قابل نہیں۔ ایک بوڑھا باپ جب اپنے بیٹے کی میت کو قبر میں اتار رہا ہوگا، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، اور وہی بوڑھا باپ، بوڑھا دادا جب دوسرے ہی روز اپنے پوتے کی میت کو قبر میں اتار رہا ہوگا تو اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ اور قریباً 18 گھنٹے کے بعد ان کے بیٹے چودھری ندیم روپیال کی دست حاکی اس بلڈنگ سے ریکور ہو جاتی ہے، اور قریباً 48 کے قریب گھنٹے لگ جاتے ہیں چودھری رحیم، جو چودھری فضل حسین کے پوتے ہیں، ان کی ڈیڈ باڈی بھی نکال جاتی ہے۔ اور اس حد تک وہ عمارت زمیں بوس ہوئی کہ گویا اس کی جو لینٹلز سے کنکریٹ تھی وہ ایک سینڈوچ بن گئی، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور پاکستان کے اداروں نے، آرمی، پولیس، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ریسکیو 1122 اور دیگر جو مقامی تنظیمیں تھیں، انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو ریسکیو کرنے کی بہترین کوششیں کی، اور اللہ نے ان کوششوں کو رنگ بھی لایا۔ قریباً 23 میں سے 20 لوگ بحفاظت ملبے سے نکال لیے گئے۔ اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی آزمائش ہے اس خاندان پہ، نہ صرف اس پورے علاقے پہ جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ جنازے دیکھے، اور ہم لوگوں کے لیے نصیحت ہے، ہم اپنی زندگی میں
کماتے اس وجہ سے ہیں یا تو ہم خود اس دنیا میں عیش و عشرت اور آرام کی زندگی گزاریں گے یا پھر اپنی آل یا اولاد کے لیے چھوڑ جائیں گے۔ اب ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے، تمام تر ریسورسز ہونے کے باوجود، پوری اسٹیٹ کی مشینری کام کرنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ مایوسی ہوتی ہے، حالانکہ مایوسی کفر ہے، لیکن ان مرحومین کی جو خوبیاں تھیں ان کو لے کے آج بھی لوگ ہر زبان زد عام ہیں۔ چودھری ندیم روپیال صاحب ہمیشہ غریبوں، محتاجوں، میکسوں اور ناتواؤں کی مدد کیا کرتے تھے، اور اس میسج کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، چلے تو ہر کسی نے جانا ہے، مگر ہمیں اپنی زندگی میں ایسے کام کرنے ہیں جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں تو ایک طویل مجمع ہمارے کردار کی، ہمارے خوبیوں کی گواہی دے رہا ہو۔ اور اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا، زمانہ روئے گا برسوں ہمیں بھی یاد کر کے، زمانہ روئے گا برسوں ہمیں بھی یاد کر کے، گنیں گے سب خوبیاں جب ہم نہ ہوں گے۔ والسلام۔